ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بلذت نیاز نہیں۔ نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں۔ محترم جناب صدر، شاعری جب گل و رخسار کی جائے تو صرف شاعری ہوتی ہے جس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، لیکن اگر شاعری میں پیغام ہو، فلسفہ ہو، گہرائی ہو تو وہ لافانی ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی شاعری اقبال کی ہے، جنہوں نے اپنی تڑپ، روح کی آواز اور خیالات کو مانند شمع پیش کیا، جو اندھیرے میں اجالا کرتی ہے اور شب تاریک کو سحر نو کا پیغام دیتی ہے۔ صدر علی وقار میرا آج کا موضوع سخن بھی اقبال کے ہی شعر کا مصرع ہے کہ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ علی وقار انسان نائب خداوند کریم ہے، اسے ارض و سماوات کا دلہا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نقش گرے کائنات نے اپنی ذیشان آیت جاویدہ کو جملہ صفات سے مزین فرما کر احسان عظیم فرمایا، اسے نوجوان جسموں سے معمور دل مضطر اور توانا جسم عطا فرما کر آنے والے زمانوں کے لیے رعنائیوں کی بے نظیر مثال بنا دیا، تو پھر مصائب و مشکلات سے گھبرانا اسے قطعاً گریز نہیں دیتا، اور پھر مشکلات سے نبرد آزما ہوئے بغیر کچھ ہاتھ ہے نبی تو ناممکنات میں سے ہے۔ یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہرے یک دانہ، یک رنگی و آزادی ہے ہمت مردانہ۔ امیری میں، فقیری میں، شاہی میں، غلامی میں کچھ کام نہیں بنتا بے جرأت رندانہ۔ حاضرین محفل، میں نے جو تاریخ کا جائزہ لیا تو کیا دیکھا کہ ایک جانب صلاح الدین ایوبی نعرہ زن ہے تو دوسری جانب ٹیپو سلطان کی تلوار بے نیام ہے۔ ایک جانب فاتح اندرس اپنی کشتیاں جلا ڈالتے ہیں تو دوسری جانب ہمارے آبا ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ ایک جانب سلطان فاتح قسطنطنیہ فتح کر کے ان کے محلات میں داخل ہوتا ہے تو دوسری جانب محمد بن قاسم فاتح ٹھہرتا ہے، کیونکہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج کا نوجوان ستاروں پہ کمندیں ڈالنے کے بجائے محض فیشن کا ایک پرزہ بن کے رہ گیا ہے۔ حالانکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جن صلاحیتوں کا مالک ہے انہیں بروئے کار لا کر وہ اپنی ذات اور کائنات میں انقلاب لا سکتا ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو سائے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ جناب والا، میرا ایمان ہے کہ تندے بادی مخالف سے گھبرانے والے ہم نہیں، کہ یہ تو چلتی ہے اونچا اڑانے کے لیے، اور انسان رنج سے ہوگر ہو تو رنج مٹتا ہے، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اور بقول نکات اگر رات گہری اور تاریک ہو تو ننھا دیا جلا دیا کرو۔ کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ۔ صدر علی وقار، بنجر زمین کو بنجر نہیں رہنے دیا جاتا بلکہ نہریں اور کنویں کھدتے ہیں، منوسلوہ ہر ایک کے لیے نازل نہیں ہوتے، دریاؤں پر بند باندھنے پڑتے ہیں، اور لہو کے ایک ایک قطرے کو بروئے کار لا کر اجلی، روشن اور تابناک شہر کا نور پھوٹتا ہے، اور من الظلمات الی النور کا سفر جاری رہتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر وہ شاہینی صفات پیدا کرنی ہوگی جو ہمیں مرد مومن کے اعلیٰ درجوں پر فائز کر دیں گی۔ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک ہی بہانہ۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔